البتہ اس کا ثواب کتنا ہے کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ نماز پڑھے تو ملک الموت خود اسے جنت کی بشارت دے گا، تمام رکاوٹیں، تمام مشکلات درمیانے زندگی تمام دور ہو جائیں، چاہے مشکلات مادی ہوں یا مشکلات معنوی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان کی یہ رات اور یہ دن جو خدا نصیب کر رہا ہے، اب اور کتنی راتیں باقی رہ گئیں۔ اب انسان اگر پورے مہینے کا انتظار کیے بغیر کہ کیا کھویا اور کیا پایا، ماہ رمضان کے ان دنوں میں میں نے کیا حاصل کیا، یا ویسے ہی بس گزار رہے ہیں کہ ٹھیک ہے گنتی مکمل ہو جائے گی تو روزے تو کہلائیں گے کہ ہو گئے، لیکن سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبان ایمان کے روزوں کو بے مقصد نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ آپ با مقصد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ورنہ کیا حاجت تھی کہ آپ ماہ مبارک کے رمضان کے آغاز پہ خطبہ ارشاد فرماتے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرما کے تمام تر ماہ مبارک اور پورے سال کے اعتبار سے انسان کو ہدایت کا راستہ سمجھا دیا۔ اس میں دو جملے ہم نے کل تلاوت کی، ہر روز پڑھ رہے ہیں، اور آج جملہ وَتُصَدِّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور تمہیں چاہیے، عجیب جملہ ہے کہ اب تک تو بعض جملات میں اللہ کے رسول نے لفظ فی ہی استعمال کیا، یعنی اس مبارک مہینے میں، یا فی ھذا الشہر استعمال کیا، یعنی اس مہینے میں، لیکن ان جملات میں پیغمبر اکرم نے استعمال نہیں کیا نہ فی ہی کو اور نہ فی ھذا الشہر کو۔ اس کا مطلب کہ یہ جملے عمومی اعتبار سے پورے سال اور پوری زندگی کے لیے پیغام کے طور پہ دیے گئے۔ تصدقوا علی فقرائکم، تم صدقہ دیا کرو اپنے فقیروں کو۔ عجیب جملہ ہے، عام طور پر ہم فقیر ڈھونڈتے ہیں، ہم عام طور پر مسکین تلاش کرتے ہیں، اور اگر میں یوں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر دوں کہ فقیر اور مسکین دو طرح کے پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو خود اپنے آپ کو فقیر کہتے ہوں، مسکین کہتے ہوں، انہیں ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، وہ تو خود بخود آپ تک پہنچ جائیں گے، وہ آپ کو ڈھونڈتے ہیں کہ آپ دینے والے ہیں تو وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور کچھ فقیر و مسکین ایسے ہیں کہ جنہیں آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کہ آپ ڈھونڈیں گے انہیں کہ وہ کون ہیں، وہ سفید پوش وائٹ کالر کون لوگ ہیں کہ جو تنخواہ دار ہیں، جو صاحب کاروبار ہیں، لیکن اس کے باوجود شرعاً فقیر کی تعریف میں آتے ہیں۔ وہ کون افراد ہیں جو باوجود صاحب عزت ہیں، اہل سعادت ہیں، صاحبان علم و ادب ہیں، لیکن عنوان مسکین میں آتے ہیں؟ یہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ تو صدقوا تلاش میں کبھی کبھار بڑا مشکل ہوتا ہے کسی فقیر کو تلاش کرنا، بہت آسان ہے کسی کریم کو تلاش کرنا، اور بہت مشکل ہے کسی فقیر کو تلاش کرنا۔ فقیر فقر سے نکلا ہوا لفظ ہے، کسی کی احتیاج معلوم کرو، کسی کی پردہ پوشی کو ختم کر کے معلوم کرو کہ وہ کتنا محتاج ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ چھپانا چاہتا ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ اتفاق سے ابھی سوال ہو رہا تھا کہ کیا انسان کو صدقہ و خیرات دیتے ہوئے، یا خمس و زکوٰۃ دیتے ہوئے، یا فطرہ دیتے ہوئے، کیا فقیر کو بتانا واجب ہے کہ تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ تو علماء بہرحال اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ آپ اگر اسے بتائیں گے تو اس کی عزت نفس پامال ہو جائے گی۔ آپ نے اسے دے دینا ہے اس کی عزت نفس کو محفوظ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ اس کے چہرے کی شرمندگی بھی آپ نہ پڑھیں۔ تو صدقوا علی فقرائکم، نہ کہ فقرائے نہ کہ فقرائے القوم، نہ فقرائے الوطن، فقرائکم، تمہارے خاندان کی فقیر، تمہارے خاندان کے مسکین۔ اب تمہارے خاندان کے فقیر اور مسکین اگر تمہیں معلوم نہ ہوں تو کسے معلوم ہوں گے؟ کسی اور کے خاندان میں جا کے معلوم کرنا مشکل ہے،
لیکن اپنے خاندان کے افراد میں بہرحال ایک تعلقات کی کیفیت ہے، آپ جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ انسان کے اخراجات کتنے ہیں اور اس کی جاب کی نوعیت میں اس کی آمدنی کتنی ہوگی، تو فقیر خود بخود سمجھ میں آ جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اگر بڑی سخت روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے وہ آیت کے ساتھ استفادہ کر لیتے میں اور آپ مل کر کہ خدا ہمارے اور آپ کے اعمال مقبول فرمائے اس آیت کی برکت سے۔ یسألونک ماذا ینفقون، کبھی ایک لفظ استعمال کیا قرآن نے، لفظ انفاق، اور اس منبر کی برکت سے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انفاق کے معنی کیا ہیں۔ شاید صدقہ و خیرات، شاید زکوٰۃ و خمس اور کفارہ جات اور فطرات کے عنوان سے شاید نصاب معین، شاید کے مقدار معلوم ہو، شاید کہ حیثیت کی بنیاد پر یہ واجبات انسان ادا کرتا ہو، لیکن انفاق میں حیثیت نہیں دیکھی جاتی کہ ادا کرنے والے کی حیثیت ہے کہ نہیں ہے۔ انفاق میں تو بس محبت خدا دیکھی جاتی ہے، خدا سے محبت ہے کہ نہیں ہے، ورنہ آدھے کھجور سے بھی انفاق ہو سکتا ہے، اس سے زکوٰۃ نہ ہو، شاید اس سے خمس شاید ہو کہ نہ ہو، شاید اس سے فطرہ مکمل ہو کہ نہ ہو، لیکن اس سے انفاق ہو سکتا ہے۔ اور انفاق کے لیے نہ تو مہینہ شرط ہے، نہ سال کی قید ہے، نہ کوئی وقت کا مسئلہ، اور نہ کوئی مصارف کی شرائط۔ انفاق اور لفظ صدقہ، لفظ صدقہ اور لفظ انفاق دو لفظ ہیں، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ۔ اب میں تفصیل میں جائے بغیر خالی اشارے مکمل کرتے ہوئے تصدقو، صدقہ دو، تو ہم صدقہ سمجھتے ہیں شاید صدقہ اور ہے اور انفاق اور ہے، حالانکہ صدقے ہی کو خرچ کرنا انفاق کہلاتا ہے۔ اب ہمارے درمیان یہ بات بہرحال ایک عجیب و غریب کیفیت میں آ گئی کہ ہاتھ لگا کر دینا یا اوپر سے اتار کر دینا یا 7 دفعہ گھما کر دینا یہ صدقہ ہے۔ انفاق کیا ہے پھر؟ کہ انفاق بغیر یہ 3 کام کیے بغیر دے دینا، یہ انفاق ہے۔ حالانکہ وہ بھی انفاق ہے اور یہ بھی انفاق ہے، کہیں دل کی تسلی کے لیے گھما رہے ہیں اور کہیں خدا سے محبت کے لیے گھمائے بغیر دے رہے ہیں دونوں انفاق، ہیں دونوں کار خیر۔ یسألونک، سورہ البقرہ، یسألونک آیت نمبر 215، یسألونک اس آیت کے اعتبار سے یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 11 مقامات پہ استعمال ہوا۔ یسألونک یسألونک یسألونک، وہ تم سے آ کر سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا ینفقون، سارے سوالات الگ الگ، یہاں سوال کیا ہے؟ ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں۔ کبھی انسان اتنا صاحب ثروت ہو جاتا ہے کہ یہ پوچھنے لگتا ہے کہ میں کیا خرچ کروں۔ شاید سوال غلط ہے، سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا خرچ کروں، سوال یہ ہونا چاہیے کس پر خرچ کروں، کیا خرچ کروں۔ جو آپ کے پاس ہوگا وہی تو خرچ کیجئے گا نا۔ آپ کے پاس اگر سرمایہ ہے، آپ کے پاس غلات ہیں، آپ کے پاس میوہ جات ہیں، آپ کے پاس دینی کتابیں ہیں، آپ کے پاس میڈیکل کے اعتبار سے بچی ہوئی دوائیاں ہیں، کیا خرچ کریں؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال کس پر خرچ کروں۔ لیکن سوال عجیب کیا گیا، یسألونک ماذا ینفقون، سوال نامکمل تھا مگر خدا نے مکمل جواب دیا۔ قل ما انفقتم، اس لیے کہ سوال عبد کی طرف سے ہے اور جواب رب کی طرف سے ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، 5 مقامات بیان کیے گئے۔ اگر تمہیں خرچ کرنا ہو تو ان 5 مقامات پہ کرو۔ فللوالدین، سب سے پہلے انفاق کرو اپنے والدین پر۔ اب اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ صدقہ دو اپنے والدین کو، تو شاید انسان کو یہ جملہ اتنا اچھا نہ لگے، اس لیے میں یہ استعمال ہی نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں جو قرآن نے زبان استعمال کی وہی کر رہا ہوں کہ انفاق کرنا چاہتے ہو
تو سب سے پہلے انفاق کرو اپنے والدین پر، پھر والدین کے بعد قرابت داروں پر، قرابت داروں کے بعد پھر یتامہ پر، پھر مسکینوں پر، پھر ایسے مسافروں پر جو سفر میں غریب ہو گئے ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ فقراءکم و مساکینکم، تمہارے مسکین اور تمہارے فقیر، تم ان پر صدقہ کرو، ان پر صدقہ خرچ کرو، ان کو صدقہ دو۔ ماہ مبارک رمضان نہیں، زندگی بھر کے لیے پیغمبر کا یہ جملہ۔ اب آئیے خطبے سے یہ جملہ لینے کے بعد اب نماز امام موسی کاظم علیہ السلام کا بیان۔ روزانہ کی نمازوں کی بنیاد پر ایک نماز آج کے اعتبار سے جو شب میں بیان ہوئی وہ 4 رکعت نماز ہے۔ 4 رکعت، اور 4 رکعت کا مطلب 2 رکعت کر کے یہ 2 نمازیں 2 سلاموں کے ساتھ مکمل ہوں گی۔ طریقہ اس نماز کا یہ بیان کیا گیا کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت۔ 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت، اس کے بعد کی مختصر دعا تقریباً 2 سے 3 لائن کی دعا کہ جو اگر مل سکے تو آپ کے لیے کتاب ضیاء الصالحین میں، ورنہ وسائل میں مل جائے یہ دعا۔ البتہ اس کا ثواب کتنا ہے کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ نماز پڑھے تو ملک الموت خود اسے جنت کی بشارت دے گا۔ ملک الموت اسے خود جنت کی بشارت دے گا۔ اور چونکہ مستحب نماز آپ پڑھ سکتے ہیں چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، لیٹ کر، بیٹھ کر، تو اتنا مشکل نہیں، سورہ کوثر ہی تو پڑھنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ اور جو امام کی نماز ہم بیان کر رہے ہیں، ترتیب کے اعتبار سے ہم نے اب تک 6 نمازیں بیان کی، اماموں کے اعتبار سے، ایک جناب سیدہ کے اعتبار سے، اور ایک اللہ کے رسول کے اعتبار سے۔ اور اب امام موسی کاظم علیہ السلام کی نماز، یہ نماز 2 رکعت نماز ہے، اور 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد نیت نماز امام موسی کاظم علیہ السلام بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ ویسے تو 7ویں امام علیہ السلام وسیلہ ہیں بدن کے تمام تکالیف کو دور کرنے کا۔ جس کے کہیں بدن میں تکلیف ہو، مسئلہ جوائنٹس کا ہو یا دیگر مسائل ہوں، جسم میں کہیں تکلیف ہو، کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں، کیوں ایسا ہے، 7ویں امام پر کون سی مصیبت ٹوٹی تھی جس کی بنیاد پر آپ کی ذات مقدس وسیلہ بن گئی۔ اس اعتبار سے وسیلہ ہے تمام دعاؤں کے لیے، لیکن یہ خاص کہ جسمانی درد کے لیے امام علیہ السلام کا نام وسیلہ ہے، اور خاص طور سے آنکھوں کے امراض کے لیے امام موسی کاظم علیہ السلام کی ذات مقدس وسیلہ ہے، آنکھوں کے امراض کو دور کرنے کے لیے۔ البتہ امام علیہ السلام کی نماز یہ 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد بہت آسان 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ نماز مکمل کر کے مفاتیح الجنان سے معصومین کی نمازوں کے بعد کی کچھ دعائیں تعلیم دی گئی ہیں، اگر وہ دعائیں تلاوت کر لیں تو کیا کہنا، نور علی نور۔ اور اگر دعا نہ بھی پڑھ سکیں تو دعا کے انتظار میں نماز مت چھوڑ دیجیے گا، اس لیے کہ جیسے زیارت وارثہ اور اس کی 2 رکعت نماز، یہ دونوں کا ثواب ہے، ملا کر بھی اور الگ الگ بھی۔ اگر انسان زیارت وارثہ پڑھ لے اور نماز نہ پڑھ سکے تو نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر اس کی زیارت وارثہ کا ثواب ضبط نہیں ہو جائے گا۔ زیارت وارثہ کی تلاوت کا ثواب اسے برحال خدا کی بارگاہ سے ملے گا۔ ہاں اگر نماز بھی پڑھ لے تو نماز کا بھی ثواب ایڈ ہو جائے گا، لیکن اگر نماز نہ پڑھ سکے، اسی انداز سے اگر یہ دعا نہ پڑھ سکے تو کم از کم نماز تو پڑھ لے، نماز امام موسی کاظم۔ اور یہ 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 12 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل متعلق ہوں گی شب قدر کے عنوان سے، اس سے پہلے خالی جملہ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ روحانیت میں اضافے کے لیے، عرفانیت میں بہتری کے لیے
زمانے کے امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے کہ تمام رکاوٹیں، تمام مشکلات درمیان زندگی تمام دور ہو جائیں، چاہے مشکلات مادی ہوں یا مشکلات معنوی ہوں۔ اس کے لیے صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور یہ دونوں مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت مقدس میں ہدیہ فرمائیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔